أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في مقام آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم مخرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقهم الله من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في الهواء تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں اور برکت کے حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک ہے 28ویں پارے کی آیت: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 9ویں پارے کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لزم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی چلتے پھرتے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، جعل اللہ من کل ہم مخرجا، اللہ ہر غم میں اس کے لیے راستہ نکال دیں گے،
وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی کے اندر اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر کامل درجے کا بھروسہ کرنا شروع کر دو گے، لرزقکم کما یرزق الطیر فی الہوا، تمہیں وہاں سے روزی دے گا جیسے کہ پرندوں کو ہوا میں دیتا ہے۔ تغدو خماصا، یہ پرندے صبح جاتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، وتروح بطانا، شام کو واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ اسی کا نام ہے اللہ۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ میرے رزق کے اندر، میرے مال کے اندر، میری زندگی کے اندر، میرے وقت کے اندر برکت آ جائے۔ ہر مسلمان کی چاہتا ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، وہ چاہتا ہے میرے مال میں برکت آ جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے وقت میں برکت آ جائے، میرے بچوں میں برکت آ جائے، گھر میں برکت آ جائے، میری چیزوں میں برکت آ جائے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ دوسری بات، عجیب بات بتاؤں، لفظ برکت یہ ایسا لفظ ہے کہ انگریزی میں برکت کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں برکت کا لفظ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ اللہ کے قرآن میں لفظ برکت استعمال ہوا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ دوسری بات یہ ہے، برکت کی ہمارے ہاں ایک ہی صورت ہے، حالانکہ برکت کی کئی صورتیں ہیں۔ بسا اوقات برکت حسی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز میں اضافہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برکت حسی۔ کسی چیز میں پریکٹیکل اضافے کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برکت حسی، جو محسوس ہو، آنکھوں سے نظر آئے۔ اس کا ثبوت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کئی ایسے معجزات حضور کے موجود ہیں ذخیرہ احادیث کے اندر، جس میں پریکٹیکل اور حصہ ہم نے برکت کو دیکھا۔ جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بخاری کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جہاں حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسا موقع آیا، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو ایک برتن میں اکٹھے کرو۔ صاحب ایک لوٹے یا کسی برتن میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، اکٹھا کیا۔ روایات میں آتا ہے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اس برتن میں داخل کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو روایات میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سیر ہو کے پانی پیا، اپنے حیوانوں کو پلایا، اپنے مشکیزوں میں بھی جمع کیا۔ جب میرے نبی نے ہاتھ باہر نکالا تو آپ کی انگلی مبارک سے چشمے داری پہ پانی گرا۔ یہ برکت حسیہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہماری تعداد تقریباً 1500 سے زیادہ تھی۔ یہ برکت ہوئی برکت حسیہ جس کو صحابہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ ایسا ہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب المغازی کے اندر جہاں غزوات کا ذکر آیا وہاں خندق کا ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی نظر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس سے محسوس ہوا کہ آپ بھوک کی حالت میں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ گھر تشریف لے کے گئے۔ اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اہلیہ نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا اور کوئی تقریباً 2.5 کلو 3 کلو جو ہے۔ کہا اچھا تو میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں تو اس جو کا آٹا بناؤ، میں اللہ کے نبی کو بتاتا ہوں۔ اہلیہ نے کہا سرکار سے یہ کہہ دینا چند کو لے کے آنا، سب کے لیے کھانا نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ گھر تشریف لائے، آپ کے لیے کھانے کا نظر ہے اور چند کوئی شخص افراد کو ساتھ دے لے۔ میرے نبی نے اعلان کیا خندق والو جابر بن عبداللہ نے دعوت کی ہے، چلو سب چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سوچ پہ پڑ گئے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو ہے۔ حضور نے فرمایا جابر ٹینشن نہ لیں، اپنی اہلیہ کو کہہ دینا کہ جب تک میں گھر میں نہ آؤں تمہارے اس وقت تک ہنڈیا اپنے چولہے سے نیچے نہ اتارنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تو آٹے سے روٹی پکانا شروع نہ کرنا۔ حضور تشریف لے گئے تو حضور نے اپنا لعاب مبارک دیا۔ یہ میں کہ قصہ کہانی نہیں، بخاری کی روایت باب المغازی کے اندر امام بخاری نقل کیا۔ حضور نے تھوڑا سا لعاب ہنڈیا میں، تھوڑا سا آٹے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سارے خندق والوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دیکھا اللہ کی قسم نہ آٹے میں کمی آئی نہ سالن میں کمی آئی۔ یہ ہے برکت حسیہ جو محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی بخاری کے اندر ایک اور روایت اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے راستے میں کھڑے تھے، تو کسی سے سوال کروں گا، مسئلہ پوچھوں گا، میری حالت کو دیکھ کر شاید مجھے ساتھ لے جائے کھانے کے لیے۔ ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، ابو ہریرہ نے سوال کیا،
انہوں نے سوال کا جواب دیا، چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق گزرے، حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا شرعی مسئلہ، انہوں نے جواب دیا، چلے گئے۔ اتنے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی کیفیت کو دیکھا، بلایا اپنے ساتھ، آ جاؤ۔ گھر میں تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا ایک آدمی پیالہ لے کے آیا دودھ کا، وہ ہے اس کا لے آؤ۔ ابو ہریرہ کو کہا جہاں صفحہ میں جتنے پڑھنے والے ہیں سب کو بلا کے لے گیا، 70 کے قریب تھے۔ کہا سب کو پلا، سب نے پیا۔ کہا پھر پلا، پیٹ بھر کے پیا۔ کہا ابو ہریرہ تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا۔ حضور کا اور پی، میں نے اور پیا، اور پی۔ کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر چکا ہے۔ آخر میں امام الانبیاء نے پیا تو وہ دودھ اب ختم ہوا۔ یہ برکت حسیہ ہے، حسیہ ہے، جس کو ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری قسم برکت معنویہ۔ برکت معنویہ کا مطلب یہ ہے دیکھنے میں تو اضافہ نہیں ہو رہا، دیکھنے میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ابھی 20 دن گزرتے ہیں، وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ادھار۔ ایک آدمی ہے، اس کی 40,000 تنخواہ ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برکت معنویہ۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ چیزوں میں برکت دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ بیٹا کہنے لگا ابا مجھے نہیں سمجھ آ رہا برکت کسے کہتے ہیں۔ اس بچے کی ایج تقریباً 20-22 سال تھی۔ باپ کو پتا تھا کہ بیٹا بیوقوف ہے، اس کو میں الفاظ کی زبان سے نہیں سمجھا سکتا، پریکٹیکل سمجھاتا ہوں۔ اس کو اوپر چھت پہ لے کے گیا، کہنے لگا بیٹا یہ جو گیس کا پانی گرم کرنے کا جو میں نے آلہ لگایا ہوا ہے، یہ تیرے پیدا ہونے سے 10 سال پہلے کا لگا ہوا ہے، ابھی تک یہ میری ضرورت اور تیری ضرورت پوری کر رہا ہے۔ یہ ہے برکت، اس کو کہتے ہیں برکت معنویہ۔ دیکھنے میں نظر نہیں آتا، میرے بھائیوں صحت کا مل جانا یہ برکت معنویہ ہے، اولاد کا نیک ہو جانا برکت معنویہ ہے، بیوی کا سکون کا سبب بن جانا یہ برکت معنویہ ہے، گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو یہ برکت معنویہ ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ وقت کے اندر بھی برکت دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ کی زندگی میں وقت کی برکت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو حج ادا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف مزدلفہ کیا، یہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ وقوف مزدلفہ کیا فجر کی نماز کے بعد، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے 63 کے قریب اونٹ ذبح کیے، 37 علی مرتضیٰ نے ذبح کیے
63 اونٹ امام الانبیاء علیہم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ ہم ایک اونٹ ذبح کریں صبح سے شام ہو جاتی ہے، 63 اونٹ سرکار نے ذبح کیے، 37 علی مرتضیٰ نے ذبح کیے، ان کا گوشت بنا، گوشت بننے کے بعد اس کو پکایا گیا، پکانے کے بعد بڑے برتن میں لایا گیا، میرے نبی نے اس کا شوربہ پیا، اس کا گوشت کھایا، پھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ 10 ذی الحجہ کی ابھی تاریخ جاری ہے، آپ علیہ السلام نے طواف زیارت کیا، طواف کیا، صفا مروا میں سعی کی، ابھی زور کا وقت شروع ہوا تھا۔ اتنے وقت میں اتنے کام کیے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کی برکت ہے، یہ وقت میں برکت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب وقت میں برکت نہیں، کام نہیں ہوتے۔ برکت حاصل کرنے کی دو صورتیں اور 2 اسباب ہیں، اس کو آپ بھی اپنائیں، میں بھی اپناتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ قربان جائے اللہ تیری تعبیر پر، اگر تو رحمت کی کھڑکی کھول دیتا ہمارے لیے وہ بھی کافی تھا۔ تو نے کہا نہیں، میں کھڑکی نہیں، دروازے کھولوں گا، صرف آسمان سے نہیں کھولوں گا، زمین سے بھی خزانے کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن میری بات تو مانو یار، آمنوا واتقوا، تو برکت حاصل کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی والی زندگی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس تو بڑا مال ہے، اللہ کی قسم ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، کہ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وہ چیز جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ رزاق اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ ہم مسجد میں بھی کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں کہ جناب کچھ دے دو۔ اللہ کے بندو، آئے کدھر ہو؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، اس سے مانگو۔ اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو میں نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے ذمے ہے، غالباً ابن خلخان نے ایک واقعہ نقل کیا۔ ابن خلخان نے اپنی کتاب میں بشاش نحوی کا واقعہ نقل کیا۔ بشاش نحوی فرماتے ہیں، میں اور کافی علماء بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو جو ہڈیاں تھیں ہم سائڈ پہ رکھتے، ایک بلی آتی لے کے چلی جاتی، ایک بلی آتی لے کے چلی، ساری ہڈیاں۔ تو ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کہاں لے کے جا رہی ہے۔ کہتے ہم میں سے ایک عالم اٹھا، بشاش نحوی لکھتے ہیں، وہ اٹھا، دیکھا ایک وہاں کافی دور ایک اندھی بلی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کو جا کے دے رہی ہے کھانے کے لیے۔ مجھے بات سمجھ آ گئی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ میرے دوست نے مجھے خود واقعہ سنایا، شکار کے لیے گیا، کہنے لگا کہ میں نے مرغابی کا شکار کیا، مرغابی کا شکار کیا۔ تو میں نے جب شکار کیا تو فیر مارا تو کافی دور جا کے جھاڑی میں جا کے مرغابی گری، تقریباً کوئی آدھا پونا کلومیٹر دور تھی، جھاڑی میں جا کے گری۔
میں پیچھے پیچھے چلا کہ وہاں اس کو ابھی کچھ جان ہوگی، اس کو ذبح کر دوں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم مفتی صاحب میں نے جھاڑی میں دیکھا ایک بلا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی اور وہ لوہابی کا گوشت کھا رہا تھا۔ میں گواہ میرے مولا، تو نے مجھے کہاں سے اٹھایا، کہاں بھیجا، کیا شکار کروایا، دنیا کا لذیذ ترین اس کو تو نے کھانا کھلایا، اس کو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ قبیلہ کرد کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا۔ وہ قافلوں کو وہ لوٹا کرتا تھا۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا قبیلہ کرد کے ان ڈاکوں نے، جو بھی قافلہ آتا تھا لوٹتا تھا۔ جب قافلہ آ رہا تھا تو یہ شخص ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا تاکہ مجھے دیکھے نہ۔ کہ اگر جب اوپر چڑھا، ایک چڑیا ایک درخت سے چونچ سے چیز لے کر دوسرے درخت پہ جا رہی اور نیچے بھی کوئی چیز نہیں گر رہی۔ کہنے لگا میں نے کافی دیکھا، جب میں دوسرے درخت پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک اندھا سانپ تھا، اس کا منہ کھلا تھا، یہ اس کو کھلا رہی تھی۔ تو میں نے اسی وقت نیچے اترا، میں کہا ربا تو اس اندھے جس کے مارنے کا حکم ہے تو اسے کھلا رہا ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اللہ میں چوری سے توبہ کرتا ہوں، مجھے اب پتہ چلا تو رزاق ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور میرے بھائیوں، برکت یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ سے 20 لاکھ ہو جائے، یہ برکت نہیں ہے۔ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، یہ بھی ایک برکت کی صورت ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو یہ پتہ نہیں مال کتنا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب کئی دنوں سے نیند نہیں آتی ہے تو 3 منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہوں کہ یہ نہ ہو جائے۔ سکون والی زندگی میرے دوستو اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، ایمان میں رکھی ہے، تقوی میں رکھی ہے۔ یہ در بدر نہ پھرو، نہ کسی عامل کے چکر میں جاؤ، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جاؤ، اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرو، نافرمانی والی زندگی چھوڑ دو، اللہ سکون اور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سکون والی زندگی عطا فرمائے، برکت والی زندگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔